میں پڑھ لیا تھا قرآن کریم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم کی کیا خدمت ہوئی تھی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قرآن کی کیا خدمت ہوئی، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اہم کام کیا تھا قرآن کی خدمت کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ جنگ یمامہ میں چونکہ بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور وہ تھے صحابہ کرام سب حفاظ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر اسی طرح جنگوں میں حضرات صحابہ کرام اور حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے قرآن جو ہے وہ ناپید ہوگی، لوگ ظاہر صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن بھی ان کے ساتھ جو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام میں حفاظ تیار کیا تھا وہ ایک ایک ہو کر اب شہید ہونے لگے ہیں، تو جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت عمر کو بھی بلایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے، اور حضرت زید بن ثابت کو بلا کر ان کو یہ خدمت اور سونپ دی تھی ذمہ داری کہ آپ تو ایک تو اللہ کے نبی کے کاتب وحی تھے، آپ لکھنے والے تھے، تو آپ کے اوپر ہماری پوری جو ہے نا آپ کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ آپ کوئی بھی اس میں غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے آپ لکھتے تھے، تو آپ یہ خدمت جو ہے سر انجام دیجئے کہ قرآن کے نسخوں کو جہاں کہیں بھی ہے، ایک آیت کی صورت میں ہے، 10 آیتوں کی صورت میں ہے، ایک سورت کی پوری صورت کی صورت میں ہے، ایک سپارے کی صورت میں ہے، جہاں کہیں ہڈی کے اوپر لکھا ہوا، جہاں کہیں تختی میں لکھا ہوا، کاغذ میں ہے یا چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ ان کو جمع کریں، جمع کر کے قرآن کا ایک نسخہ تیار کریں، تاکہ اگر شہید بھی ہو جائیں حفاظ صحابہ کرام تو ہمارے پاس نسخہ تو موجود ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت زید فرماتے ہیں، زید بن ثابت کہ جب انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی نا میرے اوپر، تو مجھے اتنا گران لگا کہ اگر مجھے حکم دیا جاتا، فرماتے ہیں کہ پہاڑ گرا دو، تو میں اس کے لیے تیار ہوتا، لیکن اس کے لیے مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ بہت بھاری ذمہ داری تھی نا، بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اصرار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار اصرار کیا کہ نہیں، یہ کام آپ نے کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کاتب وحی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ سے پڑھ کر جو ہے کوئی پاک اور صاف اور اس کام کے لائق کوئی نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو اور بہترین کام ہے، اور بہترین کام کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا۔ پھر حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس رائے کے لیے، تو میں اس کے لیے متفق ہوا۔ حضرت زید بن ثابت نے جو ترتیب دی قرآن کریم کے نسخوں کو، وہ حالانکہ حضرت زید بن ثابت خود بھی حافظ قرآن تھے، چاہتا تو خود بھی اپنے حافظے کے تحت وہ لکھ سکتے تھے، یعنی جو ان کو یاد ہے قرآن وہ ان کو یعنی کتابت کی شکل میں ترتیب دے سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی حافظ قرآن تھے، ان سے مشورہ لے کے یعنی وہ لکھواتے اور وہ لکھتے، تو کسی صحابہ سے اور لوگوں سے مشورہ، لوگوں سے جمع کرنا، ٹکڑوں میں ہڈیوں میں جمع کرنا، یہ اتنی جو ہے نا مشکلات میں نہ پڑتے، حالانکہ خود بھی حافظ تھے حضرت عمر رضی اللہ، لیکن انہوں نے کام جو کیا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے یہ کیا کہ 4 طریقے سے انہوں نے اس خدمت کو سر انجام دیا۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی اللہ کے نبی سے ثابت شدہ کوئی کسی کاغذ کے اوپر کوئی قرآن کا نسخہ لے کر آتے کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، یہ صحیح آیت ہے، یہ صحیح صورت ہے، اس کو آپ شامل کریں، لوگ لے کے آتے تھے۔ جب یہ مشہور ہوا نا کہ حضرت زید بن ثابت قرآن کو جو ہے ترتیب دے رہے ہیں، تو ہر بندہ جس کے پاس کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ لے کر آتے تھے کہ جی میرے پاس بھی ایک آیت ہے، میرے پاس ایک صورت ہے، میرے پاس چند صورتیں ہیں، چند آیتیں ہیں، وہ لے کر آتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کہ جو بھی لے کر آیا اور قرآن کے اندر شامل کر لیا، اس کو 4 طریقوں سے انہوں نے پہلے اس کی تصدیق کر کے پھر جو ہے قرآن کی اس نسخے کے اندر اس کو شامل فرمایا۔ سب سے پہلے جو ان کو یاد تھا قرآن، ظاہر ان کو یاد حافظ قرآن تھا، اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے کہ اچھا جو مجھے یاد ہے یہ واقعی وہی آیت ہے کہ نہیں ہے، یہ وہی صورت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کن کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ بھی حافظ قرآن ہے، آپ بھی تصدیق کیا کریں، جو بندہ لے کر آئے گا کوئی نسخہ آپ بھی اس کی تصدیق کریں۔ اور جب کوئی شخص کوئی لے کر آتا تھا تو حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں مل کر بیٹھتے اور بیٹھ کر اس کی تصدیق کرتے، اگر وہ کہیں بھی آگے پیچھے ہو، ایک رد و بدل ہو، ان کو جو یاد ہے اس کے مقابلے میں، تو اس کو نہیں لیتے تھے۔ تو بڑی تصدیق کے ساتھ
اس کو وصول کرتے تھے۔ اس کے بعد کوئی بھی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے، کسی سے بھی کوئی بھی لکھی ہوئی آیت یا سورت یا ٹکڑا قرآن کا اس وقت تک وہ وصول نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، جب تک دو قابل گواہوں کی اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ ہاں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ واقعی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دو گواہ بھی، ایک بندہ کوئی ٹکڑا لے کر آتا ہے کہ میرے پاس یہ آیتیں، تو ساتھ دو گواہ بھی لے کر آنا چاہیے۔ تو تب ان کو حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کے اندر شامل کر دیا۔ اس لیے اس کے اندر زیر زبر پیش کی کوئی کمی کی اور جو ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی تصدیق ہوئی ہے اس کلام پاک کی۔ اور یہ خدمت حضرت ابوبکر صدیق نے گویا انجام دیا نا، ان کو ریفر انہوں نے کیا، معمور انہوں نے کیا تھا، حضرت زید کو بھی حضرت عمر فاروق کو بھی۔ تو یہ بہت بڑی خدمت حضرت ابوبکر صدیق نے سر انجام دی۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں انہوں نے کیا قرآن کی خدمت سر انجام دی؟ انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں چونکہ اسلام مکہ سے جو ہے نکل کر، عرب سے نکل کر روم، حجاز وغیرہ مختلف شام، عراق تک پہنچ چکا تھا، اسلام پہنچ چکا تھا۔ اب جو بھی مسلمان ہوتا تو اس کو صحابہ کرام قرآن کا جو ہے وہ حافظ بناتے یا قرآن کی صورتیں اسے پڑھاتے، ٹیوشن جیسے ہم پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو قرآن سکھاتے تھے۔ اب قرآن سکھاتے ہوئے اللہ کے نبی سے جو قراتیں ثابت تھی، قرات سے مراد یہ جو ہم قرات کر رہے ہیں یہ ایک قرات ہے، 7 قراتیں شامل ہیں، 7 قرات۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ 7 قراتیں مولانا صاحب تو جانتے ہیں، وہ کیسے قراتیں ہیں؟ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا یا سنا ہوگا جو مصری قاری حضرات ہوتے ہیں یا عرب قاری حضرات، جو بڑے انٹرنیشنل لیول کے جو قاری ہوتے ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں نا تو وہ ہم عام عوام جو ہے اس کو دیکھ کے کہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن، جس کو یاد ہو نا وہ سورت، جیسے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، وہ بڑے جو ہے نا کانوں میں انگلیاں ڈال کے والضحیٰ واللیل اذا سجے، یہ جو مجہول پڑھتے ہوتے ہیں نا، یا والشمس وضحیہا، وضحاہا ہے نا، وضحیہا والقمر اذا تلیہا، اصل میں تلاہا ہے۔ تو یہ جو مجہول کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک اصل میں قرات ہے، یہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا وضحیہا والقمر اذا تلیہا، حالانکہ والقمر اذا تلاہا ہے، تو یہ تھوڑے سے ٹیڑے کر کے پڑھتے، یہ بھی ایک قرات ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اس طرح 7 ہیں، 17 قرات ہیں، بلکہ 17 قراتیں ہیں، 17 قسم طریقے سے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی تلاوت کے زمرے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو یاد تھا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اتنی قراتیں بھی ہو سکتی ہیں، اب وضحیہا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جن حضرات کو آس پاس جن کو یاد تھا یا معلوم تھا وہ تو پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اسلام نکل چکا تھا، عراق تک پھیل چکا تھا، دور دراز علاقوں تک پھیل چکا تھا، یعنی ایران تک، روم تک پھیل چکا تھا، اب وہاں پر اختلاف ہونے لگا کہ جی میری قرات ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، میری قرات سب سے ٹھیک ہے، اس کی قرات غلط ہے، وہ غلط پڑھتا ہے، وہ الحمد شریف میں غلطی کرتا ہے، میں الحمد شریف ٹھیک پڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے دور دراز ممالک میں اختلاف بڑھ گیا۔ جب اختلاف بڑھی ہے کہ میری قرات ٹھیک ہے، اس کی قرات غلط ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیے، تو پھر حضرت عثمان غنی نے اس چیز کو جب بھانپ لیا، جج کر لیا کہ اسی طریقے سے کہیں یہ ساری قراتیں ہی مفقود نہ ہو جائیں، لوگ اختلاف میں پڑھ کر سب قراتوں کو جو ہے وہ کا انکار نہ کر بیٹھے، حالانکہ یہ قراتیں سب اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کو نسخے کے اندر جمع کر دیا، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نسخہ تھا، لیکن الگ الگ صورتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو ترتیب دیا ہے قرآن کو کہ کہیں قرات میں غلطی نہ ہو جائے، اور انہوں نے بھی بڑے تصدیق کے ساتھ جو بھی قرات ہیں، حتیٰ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حکم دیا گیا تھا کہ اگر قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح قرآن کے اندر اس نسخے میں لکھا جائے، کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو حضرت عثمان غنی نے یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ حضرت زید بن ثابت کو کہ آپ قرآن کریم کو پھر کس کے طریقے پہ، کس لہجے میں اور کس زبان میں، قریش کی زبان میں آپ نے لکھنا ہے وہ لفظ، کیونکہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا، قریش کی زبان میں۔ اب عربوں کی زبان میں عربی ایک ہے، لیکن عربوں کے اندر بھی اختلاف تھا نا،
جیسے آپ پنجاب کے دیہاتوں میں جائے تو پنجابی اور ہے، شہر میں آ جائے تو وہی پنجابی لیکن مکس ہے، کچھ اور ہے، الفاظ میں رد و بدل ہے۔ اب پشتو میں بھی اسی طرح ہی ہے، پشتو بھی کوئی 12 قسم کی پشتو بولی جاتی ہے، حالانکہ ہیں سب پشتو۔ تو اسی طریقے سے عربوں کے ہاں بھی تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ اگر الفاظ میں کوئی لفظوں میں کوئی غلطی ہو تو حضرت زید کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے قریش کے طریقے پہ ان کی عربی میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو گویا یہ قریش کی عربی میں ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی بالکل وہی عربی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے نازل ہوا تھا، جس لفظ میں جن الفاظ میں نازل ہوا تھا، سیم وہی الفاظ میں آج الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن پاک کا یہ نسخہ موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا خدمت سرانجام دی آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی نے مصحف عثمان، یہ مصحف عثمان غنی یعنی اس مصحف کو، نسخے کو حضرت عثمان غنی نے ترتیب دیا ہے۔ تو یہ کام انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ اگر مختلف ٹکڑوں میں ہوتے قرآن ہم کیسے پڑھ سکتے تھے، کوئی ہڈی میں، کوئی چمڑے میں، آج بھی ہوتے، تو انہوں نے الحمدللہ قرآن کریم کو ترتیب دیا نسخے کے شکل میں، آج ہم اٹھا کے اس کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرے خیال سے آپ حضرات بھی تھک گئے ہوں گے کہ ابھی تک الحمد شریف اسٹارٹ ہی نہیں ہوا، کئی دن گزرے ہیں، تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ بھی اہم باتیں ہیں، جب تک یہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی آپ حضرات کی محبت سلامت رہیں، اور قرآن سے آپ کی محبت کے ثبوت ہے کہ آپ ترتیب سے اور بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کل سے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔